مسلمان ہیں، ایمان والے ہیں، لیکن میں اپنی بات کا آغاز اور اپنی بات کی شروعات یہاں سے کرتا ہوں کہ آج ہم اور آپ صرف اور صرف نام کے ایمان والے رہ گئے ہیں، نام کے مسلمان رہ گئے ہیں۔ بظاہر میں اگر دیکھا جائے تو صبح سے لے کر شام تک اور شام سے لے کر پھر صبح تک کوئی ایسا کام نہیں ہے جو ہم اور آپ کرتے ہیں وہ شریعت کے مطابق ہو، وہ کتاب اللہ اور سنت رسول کے مطابق ہو۔ اگر دیکھا جائے تو آج ہمارے سماج سے، آج ہمارے معاشرے سے اور آج ہماری سوسائٹی سے دن با دن اچھائیاں ختم ہوتی جا رہی ہیں اور بہت ہی تیزی کے ساتھ برائیاں فروخت پا رہی ہے۔ میں آپ کو بتا دوں کہ آج جس عنوان کے تحت میں آپ کے اوپر آپ کے سامنے بات کرنا چاہتا ہوں اور وہ یہ ہے کہ آج ہمارا نوجوان ہلاکتی اور بربادی کے راستے پر، یعنی جہنم کے راستے پر، یا اس کو یوں کہہ لیا جائے کہ آج ہمارا سماج، ہمارا معاشرہ، ہماری سوسائٹی آج ہلاکتی و بربادی کے راستے پر ہیں۔ ایک بات آپ اپنے ذہن کے اندر فٹ کر لیجئے، اگر آج ہمارا سماج ختم ہو رہا ہے، اگر آج ہمارے سماج سے اچھائیاں ختم ہو رہی ہیں، اگر آج ہمارا سماج برائی اور گناہوں کے چپیٹ میں ہے، دلدل میں ہے، تو اس کا بہت بڑا رول اور اہم کردار ہمارے سماج کے نوجوان بھائیوں کا اور ہمارے سماج کے نوجوان بہنوں کا ہے۔ ہمیشہ اس بات کو آپ اپنے ذہن کے اندر فٹ کر لیجئے، کیونکہ کوئی بھی سماج اور کوئی بھی معاشرہ نوجوانوں کے بغیر مکمل نہیں ہوتا ہے، نوجوانوں کے بغیر کمپلیٹ نہیں ہوتا ہے۔ اور آپ یہ بات بھی آپ اپنے ذہن کے اندر بیٹھا لیں کہ وہ سماج کبھی پروگریس نہیں کر سکتا، وہ سماج کبھی ترقی نہیں کر سکتا، وہ قوم کبھی ترقی نہیں کر سکتی جس قوم کے نوجوان بیکار ہو جائے، جس قوم کے نوجوان لڑکیوں کے عادی ہو جائے، جس قوم کے نوجوان نشے کے عادی ہو جائے، جس قوم کے نوجوان کتاب اللہ و سنت رسول کو ترک کر کے زندگی گزارے، وہ قوم کبھی ترقی نہیں کر سکتی، وہ قوم کبھی آگے نہیں بڑھ سکتی۔ اور یہ بات بھی آپ اپنے ذہن کے اندر فٹ کر لیجئے کہ وہ قوم دنیا کے نقشے سے، صفحہ ہستی سے مٹ جایا کرتی ہے، وہ سماج مٹ جایا کرتا ہے، وہ سوسائٹی ختم ہو جایا کرتی ہے جس سماج اور جس قوم کے نوجوان بیکار ہو جائے اور پھر وہ زندگی بھر جو ہے وہ دوسروں کو، یعنی کتاب اللہ و سنت رسول کو یعنی چھوڑ کر زندگی گزارے، وہ سماج دنیا کے نقشے سے اور صفحہ ہستی سے مٹ جایا کرتا ہے۔ یہ بات آپ اپنے ذہن کے اندر فٹ کر لیجئے۔ آگے آئیے، بہت ہی مختصر انداز میں آج میں آپ کے سامنے بات کرنے والا ہوں۔ سامعین، آج جو میں بتانا چاہتا ہوں کہ آج ہمارے سماج کے نوجوان بگڑ چکے ہیں، آج ہمارے سماج کے نوجوان دشمنان اسلام کے ٹارگٹ میں ہیں، آج ہمارے سماج کے نوجوان آج جو اسلام کو بدنام کرنا چاہتے ہیں، ہمارے سماج کو بدنام کرنا چاہتے ہیں، ہماری قوم کو صفحہ ہستی سے میٹنا چاہتے ہیں، ان کے ٹارگٹ میں آج ہمارا نوجوان ہے۔ لیکن افسوس مجھے اس بات کا ہے، افسوس اس بات کا نہیں ہے مجھے کہ آج دشمنان اسلام کے چپیٹ یعنی ٹارگٹ نوجوان ہیں۔ یہ تو حضرت آدم علیہ السلام سے ہیں، یہ تو حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر ان کی کوشش رہی ہے، ان کی اسٹرگل رہی ہے کہ وہ اسلام کو بدنام کر دے، اسلام کو مٹا دے، مسلمانوں کو مٹا دے اور مسلمانوں کے سماج کو ختم کر دے۔ افسوس تو مجھے اس بات پر ہے کہ آج ہم اور آپ دشمنان اسلام کے ٹارگٹ میں ہیں، لیکن ہمیں پتہ نہیں کہ آج ہم دشمنان اسلام کے ٹارگٹ میں ہیں۔ آج ہم اپنی ویلیو کو نہیں جانتے ہیں، آج ہمارے سماج اور ہمارے معاشرہ کو اپنی اہمیت کا اندازہ نہیں ہے۔ ایک شعر مجھے یاد آیا، علامہ اقبال کہا کرتے تھے، وائے ناکامی متائے کارواں جاتا رہا،
وائے ناکامی متائے کارواں جاتا رہا، کارواں کے دل سے احساس ضیا جاتا رہا۔ آج قافلہ لٹ رہا ہے، قافلہ کو پتہ نہیں کہ میں لٹ رہا ہوں۔ آج ہمارے سماج کے نوجوان ان کے چپیٹ میں ہیں، ان کے ٹارگٹ میں ہیں، لیکن آج ہمارے سماج کے نوجوانوں کو پتہ نہیں کہ ہم ان کے ٹارگٹ میں ہیں۔ لیکن ایک بات ہمیشہ یاد رکھیے، اسلام کو جن لوگوں نے مضبوط کیا، اسلام کے جڑوں کو جن لوگوں نے مضبوط کیا، اسلام کے جڑوں کو جن لوگوں نے پانی دینے کا کام کیا، وہ کون تھے؟ وہ نوجوان تھے۔ اور یہ بھی بات یاد رکھے کہ اسلام ہمیشہ نوجوانوں کو سامنے رکھتا ہے۔ اسلام کا جو پروجیکٹ ہے کہ دنیا کے اندر ایک بہترین سماج بنے، اسلام کا جو پروجیکٹ ہے، اسلام جو چاہتا ہے کہ دنیا کے اندر ایک صالح معاشرہ بنے، اس پروجیکٹ کو پورا کرنے کے لیے اسلام سب سے پہلے اور سب سے آگے نوجوانوں کو رکھتا ہے میرے بھائیوں، اور اسلام ہمیشہ نوجوانوں کو ہائی لائٹ کرتا ہے۔ آئیے میں قرآن کریم کی طرف چلتا ہوں۔ میرے سماج کے نوجوانوں، اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کریم کے اندر جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کا ذکر کرتے ہیں، اے لوگو، جب اللہ تبارک و تعالیٰ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ قرآن کریم کے اندر بیان کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے، او نوجوانوں، او مسلمانوں، او دنیا والوں، جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے لوگوں کو اسلام کی دعوت دی، جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے لوگوں کو یعنی توحید کی دعوت دی، تو سب سے پہلے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعوت پر لبیک کہنے والے، سب سے پہلے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعوت کو سویکارنے والے، ایکسپٹ کرنے والے کوئی اور نہیں تھی، بلکہ اللہ فرماتا ہے من قومہ ذریۃ، بس کے اس کے قوم کے کچھ نوجوان تھے۔ یہاں پر اللہ تبارک و تعالی قرآن کریم کے اندر نوجوانوں کو ہائی لائٹ کرتا ہے کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اسلام کی دعوت کی تو سب سے پہلے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم میں سے ان کے قوم کے کچھ نوجوان، چند نوجوان اسلام قبول کیے۔ اور ایک بات یاد رکھیے، اسلام ہمیشہ، میں تو مختصر انداز میں بیان کر رہا ہوں، اسلام ہمیشہ نوجوانوں کو ہائی لائٹ کرتا ہے۔ جیسا کہ جب انسان جنت کے اندر جائے گا تو بوڑھے ہو کر جنت کے اندر نہیں جائے گا، بلکہ انسان نوجوان ہو کر، جوان ہو کر جنت کے اندر جائے گا۔ یہاں پر بھی ہائی لائٹ کیا جا رہا ہے نوجوانوں کو، اور وہ جنت میں جانے کے بعد لا یحرمون ابدا، جنتی لوگ کبھی بوڑھے نہیں ہوں گے، کبھی بوڑھے نہیں ہوں گے۔ اور آگے آئیے، اسلام کس طرح نوجوانوں کو ہائی لائٹ کر رہا ہے۔ نوجوانوں اپنی اہمیت کو سمجھو اور اپنی ویلو کو سمجھو۔ اللہ کے پیارے رسول جناب محمد رسول اللہ پڑھیے صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتا ہے، او لوگو، جب کل قیامت کا دن ہوگا، میدان محشر ہوگا، آج جو تم سورج دیکھ رہے ہو یہ ہزاروں اور کروڑوں میل کی مسافت پر ہے، آج یہ سورج کروڑوں میل کی دوری پر ہے، اس کے باوجود بھی آج ہم سورج کی گرمی کو اور سورج کی تپش کو برداشت نہیں کر پا رہے ہیں۔ آج یہ سورج ہزاروں میل کی دوری پر ہے، اس کے باوجود بھی اللہ، جب آج ہم مسجدوں میں نماز پڑھنے کے لیے جاتے ہیں تو سورج کی گرمی کی وجہ سے اور تپش کی وجہ سے ہم دین کے وقت میں نماز بھی نہیں پڑھ پاتے، اس لیے ہم اے سی کا انتظام کر دیتے ہیں، گھر میں سونے کے لیے جاتے ہیں اے سی کا انتظام کر دیتے ہیں، گاڑیوں میں سفر کر رہے ہیں اے سیوں کا انتظام کر دے رہے ہیں۔ میرے بھائیوں اور نوجوانوں، ذرا غور کرو، کل قیامت کے دن آج یہ سورج تم کروڑوں میل کی دوری پر دیکھ رہے ہو، لیکن اللہ کے نبی فرماتے ہیں، او نوجوانوں، کل قیامت کے دن یہ سورج جو ہے ایک حدیث کے مطابق 1 میل کی دوری پر آ جائے گا، اور دوسری حدیث کے مطابق یہ سورج 3 میل کی دوری پر آ جائے گا، 3 میل کی مسافت پر آ جائے گا۔ پھر نبی نے فرمایا، سبعۃ یظلھم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ، نفسی نفسی کا عالم ہوگا، لوگ اس گرمی کو برداشت نہیں کر پائیں گے، سورج کی تپش کو برداشت نہیں کر پائیں گے، لوگوں کو اس کے اعمال کے بقدر پسینہ آئے گا۔ پھر کیا ہوگا؟ سبعۃ یظلھم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ، صحیح مسلم کی حدیث ہے، امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ اس حدیث کو مسلم کے اندر لے کر آتے ہیں۔ ذرا غور کیجیے اس حدیث پر، وہ نوجوانوں، میں آپ سے مخاطب ہو کر بات کر رہا ہوں۔ اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں کہ 7 طرح کے لوگوں کو، 7 قسم کے لوگوں کو، 7 پرکار کے لوگوں کو اللہ تبارک و تعالی اپنے عرش کے سائے تلے جگہ دے گا، یعنی 7 طرح کے لوگوں کو، 7 قسم کے لوگوں کو جگہ ملے گا۔ اس دن اللہ کے عرش کے سایہ کے علاوہ کوئی سایہ نہیں ہوگا،
کوئی سایہ نہیں ہوگا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا نوجوانوں، اللہ تبارک و تعالی اپنے عرش کے سائے تلے 7 قسم کے لوگوں کو، 7 پرکار کے لوگوں کو جگا دے گا۔ ان میں سے کون ہوں گے؟ ایک پرکار کے لوگ وہ ہوں گے شاب نشأ فی عبادت اللہ تعالی۔ او لوگوں، او نوجوانوں، اللہ کے پیارے رسول نے اشارہ کر دیا، شاب نشأ فی عبادت اللہ تعالی، وہ نوجوانوں کو جگہ ملے گی، وہ نوجوان اللہ کے عرش کے سائے تلے ہوں گے جس کی جوانی اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت میں گزری ہے، جس کی جوانی اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت میں گزری ہے۔ اس حدیث پر ذرا غور کیجئے، معاف کیجئے گا، برا مت مانیے، اس حدیث پر ذرا غور کیجئے۔ کون نوجوان اللہ کے عرش کے سائے تلے کس نوجوان کو جگہ ملے گی؟ آج ہم جیسے اور آپ جیسے بدنصیب نوجوان کو، کیا آج ہماری زندگی کیا اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت میں گزر رہی ہے؟ معاف کیجئے گا، آج ہماری زندگی تو فیس بک اور واٹس ایپ میں گزر رہی ہے، آج ہماری زندگی تو دنیا کے کاموں میں گزر رہی ہے، آج ہماری زندگی تو لڑکیوں سے محبت کر 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 گزر رہی ہے، آج ہماری زندگی تو نشے اور شراب نوشی کی حالت میں گزر رہی ہے، آج ہماری زندگی لوڈو کھیل کر، کیرم بورڈ کھیل کر، آج کتنے سے نوجوان ہیں جو چائے کی دکانوں کے سامنے پوری رات تک آج کیرم بورڈ اور لوڈو کھیلتے ہیں۔ آپ کو شرم آنی چاہیے ایسے نوجوانوں کو۔ آج ہم جیسے اور آپ جیسے نوجوان کلب بنائے ہوئے ہیں، اس کو کلب کا نام دیتے ہیں، کلب۔ سمجھ رہے ہیں نا میری بات؟ سمجھ رہے ہیں میری بات؟ سنیے غور سے، کلب بنائے ہوئے ہیں، کیا کرتے ہیں؟ پوری رات اور پورا دن اس میں لائٹ جلا کر آج ہمارے کچھ نوجوان چلے جاتے ہیں اور رات بھر کر اور رات جاگ کر لوڈو کھیلتے ہیں، رات جاگ کر کرم کھیلتے ہیں، رات جاگ کر ٹی وی دیکھتے ہیں، رات جاگ کر ٹیسٹ میچ دیکھتے ہیں۔ خدا کی قسم اگر اس طرح آپ کی زندگی گزارتی ہے تو آپ ان خوش نصیب نوجوانوں میں سے نہیں ہیں۔ خوش نصیب نوجوان وہ ہیں جس کو کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ کے عرش کے سائے تلے جگہ ملیں گی۔ وہ نوجوان ہے جس کی زندگی اللہ تبارک و تعالیٰ کی اور جس کی جوانی اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت میں گزر رہی ہے۔ آئیے میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ الہ العالمین تو ہم سبوں کو تیری عبادت میں اپنی زندگی کو صرف کرنے کی توفیق عطا فرما۔ پڑھیے اللہم آمین، اللہم آمین۔ اور آگے آئیے، آج ہمارا ٹائم کتنا ہے میرا؟ جی ہاں، تو آگے آئیے، آج ہمارا نوجوان کس چیز میں تباہ ہے، کس چیز میں برباد ہے؟ ایک چیز کو آپ نوٹ کر لیجئے، میں کس چیز کا نام گناؤں؟ آج ہمارے نوجوان کس چیز میں گمراہ ہیں؟ پہلی چیز، کئی چیزیں میں لاؤں گا۔ پہلی چیز ایمان کے معاملے میں تباہ ہے، ایمان کے معاملے میں آج ہمارے نوجوانوں کے پاس ایمان نہیں ہے۔ آج ہمارے سماج کے نوجوان دین اور ایمان کے معاملہ میں تباہ ہیں، ایمان نہیں ہے آج ہمارے نوجوانوں کو، سب کچھ ہیں ہمارے نوجوانوں کے پاس لیکن ایمان نہیں ہے۔ ہاں، اگر کسی کے پاس کچھ بچا کچا ایمان بھی ہے نا تو اسی کو ضرورت پڑنے پر بیچ دیتے ہیں، اسی کو ضرورت پڑنے پر آج ہم جو ہیں اس کو بھی فروخت کر دیتے ہیں۔ میرے نوجوانوں، اپنے ایمان کو مضبوط کرو، اپنے ایمان کو مضبوط کرو۔ کن کی طرح؟ صحابہ کرام کی طرح۔ ارے وہ صحابہ کرام کی زندگی پر نظر ڈالو، کبھی اس کی زندگی کا مطالعہ کرو۔ نوجوانوں، آپ کو پتا چلے گا کہ صحابہ کرام نے اپنی جان قربان کر دی، اپنا گھر بار سب کچھ دین کے حوالے کر دیا، اسلام کے حوالہ کر دیا، سب کچھ چھوڑ دیا۔ ضرورت پڑی تو ان لوگوں نے اپنے وطن کو چھوڑ کر دوسرے ملک میں بھی ہجرت کر گئے، لیکن ان لوگوں نے اپنے ایمان کا سودا نہیں کیا، ان لوگوں نے اپنے ایمان کو نہیں بیچا۔ آپ اٹھائیے اس واقعہ کو کہ فرعون کی بیٹی کو کنگھی کرنے والی ایک عورت تھی، فرعون کی بیٹی کو کنگھی کرنے کے لیے ایک عورت تھی۔ اس عورت نے جب فرعون کو اپنا رب نہ مانا تو فرعون نے اس کو اور اس کے گھر والوں کو، اس کو اور اس کے پریوار کے لوگوں کو زندہ آگ میں جلا دیا۔ اس کے باوجود بھی اس نے اپنے ایمان کا سودا نہیں کیا۔ نوجوانوں، آج تم مسلمان ہونے کے باوجود بھی، ایمان والے ہونے کے باوجود بھی آج ضرورت پڑتی ہے کہ تم اپنے ایمان کو بیچ دیتے ہو، تم اپنے ایمان کو فروخت کر دیتے ہو۔ یاد رکھو، کل قیامت کے دن اگر یہ دولت تمہارے پاس نہیں رہیں گی، کل قیامت
قیامت کے دن اگر ایمان کی دولت تمہارے پاس نہیں رہیں گی تو تم اس دنیا میں بھی ناکام ہو جاؤ گے اور تم آخرت میں بھی ناکام ہو جاؤ گے۔ اس لیے نوجوانوں ایک بات یاد رکھو، کامیابی کے لیے اور اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی اگر کامیابی چاہتے ہو تو اپنے ایمان کو مضبوط کرو، اپنے ایمان کو نہ بیچو۔ آگے آئیے، ایک مسئلہ میں آپ کے سامنے بتا کے جاتا ہوں۔ آج ہم اور آپ کس طرح ایمان کو بیچتے ہیں؟ آج سوشل میڈیا کے اندر کتنے ایسے نوجوان ہیں، آج سوشل میڈیا کے اندر کتنے ایسے مسلمان ہیں جو نامداری مسلمان ہیں، سوشل میڈیا میں آتے ہیں اور قرآن اور حدیث کا نام لے لے کر، قرآن اور حدیث کا نام لے لے کر آج ہمارے سماج کے نوجوانوں کو بگاڑنا چاہتے ہیں، آج ہمارے سماج کو بگاڑنا چاہتے ہیں، اور آج ہمارے سماج کے نوجوان نہ آگے دیکھتے ہیں نہ پیچھے دیکھتے ہیں، ان کے ٹارگٹ میں آ جاتے ہیں اور اپنے ایمان کا سودا کر لیتے ہیں۔ نوجوانوں، یہ جو تم دور دیکھ رہے ہو یہ بڑا خطرناک دور ہے، اس دور کے جو تم آدمی دیکھ رہے ہو یہ بڑا خطرناک ہے، یہ تم کو قرآن اور حدیث کی باتیں بتا کر بھی تم کو ایمان سے دور کرنے کی کوشش کرے گا۔ اس لیے آپ کو اس زمانے میں اور اس دور میں اور موجودہ وقت میں آپ کو سنبھل کر رہنا پڑے گا، آپ کو سوچ سمجھ کر عمل کرنا پڑے گا۔ کوئی بھی عمل آپ کریں گے تو پہلے یہ دیکھیں گے کہ سوشل میڈیا میں آ کر بات بتانے والے چاہے وہ کوئی مولانا کیوں نہ ہو، وہ کوئی علامہ کیوں نہ ہو، وہ کتنا ہی بڑا جبہ کیوں نہ پہنا ہوا ہو، آپ اس کی شکل کو نہ دیکھیں، آپ ان کی بات کو دیکھیں۔ اگر مولوی تنویر بھی اگر قرآن کے حوالے سے کوئی بات کر رہا ہے فوراً اس پر عمل نہ کرو، پہلے اس کو جانچو، پہلے اس کو پڑتال کرو اس کے بعد تم اس پر عمل کرو، ورنہ عمل نہ کرو۔ آج کیا ہوتا ہے، ہم لوگ جو ہیں علماء کے فالوورز بن چکے ہیں۔ علماء کے فالوورز مطلب کچھ علماء سے ہم بہت محبت کرتے ہیں، علماء جو بتائیں گے ہم اسی پر عمل کر لیں گے۔ تبھی نہ دیکھیے 12 ربیع الاول کے دن آج ہمارے معاشرے میں اور آج ہمارے سماج کے اندر کیا ہو رہا ہے۔ سمجھداروں کے لیے اشارہ کافی ہے۔ آج میں اختلافی مسائل آپ کے سامنے بیان کرنا نہیں چاہتا ہوں، موقع ملے گا تو انشاءاللہ کبھی بتاؤں گا، بس اتنا بتا کر جانا چاہتا ہوں، آپ اپنے ایمان کی حفاظت کیجئے اور عمل کرنے سے پہلے آپ اس کی جانچ کر لیجئے، اس کی پڑتال کر لیجئے۔ آپ یہ نہ دیکھیں کہ بتانے والا شرف الدین الیاس ہیں، آپ یہ نہ دیکھیں کہ بتانے والا مولانا تنویر ہے، آپ یہ نہ دیکھیں کہ بتانے والا کون ہے، بلکہ آپ یہ دیکھیں کہ جو میں بتا رہا ہوں وہ کتاب اللہ اور سنت رسول سے بتا رہا ہوں یا نہیں بتا رہا ہوں، جو میں بتا رہا ہوں وہ صحیح حدیث کے حوالے سے بتا رہا ہوں یا نہیں بتا رہا ہوں۔ اگر میں بتا رہا ہوں تو آپ اس پر عمل کر لیجئے، اگر میرے پاس اگر دلیل موجود نہیں ہے تو میرے پیارے ساتھیو آپ اس پر عمل نہ کیجئے۔ السلام علیکم۔ সামনে আমরা একটু ফাঁকা জায়গা ভরে দিব, পেছনে মানুষ আসতে শুরু করেছে আলহামদুলিল্লাহ। আপনারা একটু সামনে এগিয়ে আসুন, আমার জায়গা আছে, সামনে পেছনের জায়গাটা করে দিন আলহামদুলিল্লাহ। آج میرے پیارے ساتھیوں اور ایک مسئلہ، آپ لوگ جلدی بیٹھ جائیں، آپ لوگ پیچھے کی طرف نہ دیں، جو پیچھے چلے فوراً بیٹھ جائیے آپ لوگ۔ جی ہاں چلیے ماشاءاللہ، چلیے فوراً بیٹھ جائیے تاکہ آپ کو بھی سننے میں پریشانی نہ ہو، مجھے بھی بولنے میں پریشانی نہ ہو۔ چلیے آئیے بیٹھ جائیے، ماشاءاللہ بہت خوشی ہوئی کہ آپ لوگ جو پوری جگہ پر کر لیے۔ آئیے میں آگے چل کر جانا چاہتا ہوں، اس دور میں آپ ایمان کا سودا کیسے کرتے ہیں۔ دیکھیے ایک بات ہمیشہ یاد رکھیے، میں کسی پولیٹیکل پارٹی سے تعلق نہیں رکھتا ہوں، لیکن یہ بھی میں بات بتا کر جانا چاہتا ہوں، آج بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو سوشل میڈیا میں میرے ساتھ جڑے ہوئے، آپ کو پتا ہے کہ مولوی تنویر عالم کو دلال کہا جاتا ہے۔ مجھے بہت افسوس ہوتا ہے کہ جب مسلمانوں کے حق کی بات کرتا ہوں، جب ڈنکے کی چوٹ پر شریعت کی بات کرتا ہوں تو لوگ آج فیس بک پر لکھ دیتے ہیں کہ مولانا تنویر عالم دلال ہیں، مولانا تنویر عالم دلالی کرتے ہیں۔ میرے بھائیوں، میں نہ دلال ہوں نہ کسی کی نہ میں دلال ہوں نہ کسی کی دلالی کرتا ہوں۔ خدا کی قسم جب بھی بات کرتا ہوں تو حق کی آواز ڈنکے کی چوٹ پر آ کر کرتا ہوں، اور جب بھی بات کرتا ہوں تو شریعت کی بات کرتا ہوں۔ میں پہلے اشارہ کر کے جا رہا ہوں، کیوں؟ کیونکہ جو میری باتیں ابھی ہوں گی بہت خطرناک ہیں، آپ اس کو سمجھنے کی کوشش کریں اور اللہ سے ڈریے۔ وہ کیا ہیں؟ بہت سارے مسلمان آج راستے میں نکل جاتے ہیں، ریلیاں نکالتے ہیں کسی بھی پارٹی کی طرف سے اور وندے ماترم کا گانا گاتے ہیں۔ وندے ماترم کا گانا گانے والوں، اے نوجوانوں، ہاتھوں میں اور گاڑیوں میں فلاگ لے کر جلوس نکال کر یہ کہنے والوں کہ وندے ماترم وندے ماترم،
आपने कभी वंदे मातरम को समझा? आपने कभी वंदे मातरम के पीछे जो अकीदा है उस अकीदा को समझा? वंदे मातरम के पीछे जो गुनाह है क्या आपने उस गुनाह को कभी समझा? लेकिन आपको तो समझने की कभी तौफीक नहीं हुई। मेरे प्यारे साथी, वंदे मातरम का गाना गाना ये शिर्क है शरीयत इस्लामिया की नज़र में, क्योंकि वंदे मातरम के पीछे जो अकीदा छिपा हुआ है वो अकीदा ये है कि जिस देश में हम रहते हैं वहाँ की मिट्टी से हम मोहब्बत करते हैं। लेकिन ये भी मसला याद रखिए, हाँ, जब आप किसी से ये कहेंगे, जैसा कि आज टेलीविज़न पर दिखाया जाता है कि जो लोग वंदे मातरम नहीं गाता वो भारत देश से मोहब्बत नहीं करता है। मेरे प्यारे साथियों, हम इस देश से मोहब्बत करते हैं या नहीं करते हैं, इन लोगों को बताने की ज़रूरत नहीं है। हम इस भारत देश से और हमारी इंडिया से मोहब्बत करते हैं या नहीं करते हैं, इनको बताने की भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अगर वो तारीख उठाकर पढ़ेंगे, हिंदुस्तान की हिस्ट्री उठाकर पढ़ेंगे, तो उन लोगों को भी पता चल जाएगा कि कितने ऐसे मुसलमानों ने इस देश की आज़ादी के लिए खून बहा दिया, कितने मुसलमानों ने इस देश के लिए कुर्बानियाँ पेश कर दी। आप उठाइए उलमाए सादिकपुर की ज़िंदगी को, आप पढ़िए उलमाए सादिकपुर के इतिहास को, आपको पता चलेगा कि कितने मुसलमानों ने इस देश की हिफाजत के लिए और इस देश की रक्षा के लिए उन लोगों ने अपनी गर्दनें कटा दी। मैं इतिहास की तरफ भी जाना नहीं चाहता हूँ, बस इतना बताकर जाना चाहता हूँ, ओ लोगों, हम पहले भी हिंदुस्तान से मोहब्बत करते थे, आज भी हम हिंदुस्तान से मोहब्बत करते हैं। आज भी अगर जरूरत पड़ेगी तो हम मुसलमान इस देश की हिफाजत के लिए अपनी गर्दन कटाने को भी तैयार है। लेकिन याद रखिए, देश का मसला हो देश में रखिए, लेकिन शरीयत के ऊपर मत थोकिए। ये भी याद रखिए, हम देश के संविधान को भी मानेंगे और हम शरीयत को भी मानेंगे। अगर हमारी शरीयत के ऊपर अगर कोई हमला करेगा, हमारी शरीयत को अगर कोई बदलने की कोशिश करेगा, हमारी शरीयत को अगर कोई ख़त्म करने की कोशिश करेगा, हमारी तौहीद को अगर कोई खरीदने की कोशिश करेगा, तो मेरे प्यारे साथियों, हम कभी बर्दाश्त नहीं करेंगे। इसलिए मैं आपसे कहकर जाना चाहता हूँ, ओ लोगों, अपनी ईमान को मजबूत करो और वंदे मातरम का गाना गाने से पहले उसके पीछे जो अकीदा है उस अकीदा को समझो। ओ लोगों, हम इस दुनिया के अंदर सिर्फ इसीलिए भेजा गया है। अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है, वमा खलक़तुल जिन्न वल इंसा इल्ला लियअबुदून। अल्लाह कहता है, मैंने इंसानों को और मैंने जिन्नातों को सिर्फ इसलिए पैदा किया, मैंने सिर्फ इसलिए सृष्टि किया ताकि वो सिर्फ और सिर्फ मेरी इबादत करे, मेरी पूजा करे, मेरी परस्तिश करे, मेरा उपासना करे। अल्लाह कहता है कि मैंने तुम लोगों को सिर्फ इसलिए पैदा किया ताकि तुम लोग सिर्फ और सिर्फ मेरी इबादत करो, मेरे अलावा किसी की इबादत ना करो। हम इस हिंदुस्तान में रहते हैं, हम हिंदुस्तान से मोहब्बत करते हैं, लेकिन खुदा की कसम हम हिंदुस्तान की मिट्टी की हम पूजा नहीं करते, ना हम हिंदुस्तान की पूजा करते हैं। ये डंके की चोट पर मैं आपके सामने कहकर जा रहा हूं, क्योंकि मोहब्बत करना और पूजा करना दोनों चीज में फर्क है कि नहीं है। मिसाल के तौर पर हम लोग नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बहुत ज़्यादा मोहब्बत करते हैं, और हम मोहब्बत भी क्यों ना करें, अगर हम नबी अकरम से मोहब्बत नहीं करते हैं तो मुसलमान नहीं हो सकते, हम पूर्ण मोमिन नहीं हो सकते। क्योंकि मुस्लिम शरीफ मुस्लिम की हदीस है, हज़रत अनस इब्न मालिक की हदीस के मरवी है, अल्लाह के नबी ने फरमाया, ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकूना अहब्बा इलैहि मिन वालिदिही व वलदिही वन नास अजमईन। ओ लोगों, नबी अकरम फरमा रहे, अगर कोई इंसान सबसे ज्यादा मुझसे मोहब्बत ना करे तो वो पूर्ण मोमिन और कामिल मोमिन नहीं है। ये अल्लाह के नबी, हम तो आपको अपनी जान से भी ज्यादा मोहब्बत करते हैं, लेकिन हम अपने नबी की पूजा नहीं कर सकते, हम अपने नबी की परस्तिश नहीं कर सकते। उसी तरह लोगों, इस देश से हम मोहब्बत तो करते हैं, लेकिन देश की मिट्टी की हम पूजा नहीं कर सकते। जब हम पूजा नहीं कर सकते तो इसीलिए हम वंदे मातरम भी नहीं गा सकते। और बातें थी, लेकिन आगे आइए, एक हदीस सुनिए, फिर मैं दूसरी चीज की तरफ में निकलूंगा। मेरे प्यारे साथियों, ये जो दौड़ है, ये दौड़ बड़ा खतरनाक है। मुसलमानों, समाज के नौजवानों, याद रखो, तुमको मंदिरों में ले जाकर जबरदस्ती तुमको मंदिरों के सामने सजदा करने पर भी मजबूर किया जाएगा। तुमको रास्ते में, ट्रेनों में, गाड़ियों में जय श्री राम का नारा लगाने पर भी मजबूर किया जाएगा। मुसलमानों, तुम्हारे ईमान को खरीदने की कोशिश भी की जाएगी, तुम्हारे ईमान को बर्बाद करने की कोशिशें भी की जाएगी। कुछ भी हो जाए, तुम अपने तौहीद के साथ कंप्रोमाइज मत करना। कुछ भी हो जाए, तुम अपने ईमान का सौदा मत करना, क्योंकि कल क़यामत के दिन खुदा की कसम, अगर तुम्हारे पास ईमान की दौलत नहीं होगी तो तुम्हारा हर आमाल बर्बाद हो जाएगा, तुम्हारा हर आमाल बर्बाद हो जाएगा। आइए एक हदीस समाप्त फरमाइए।
میں نے پہلے بھی کہا تھا، آج بھی کہہ رہا ہوں، اور لوگوں وہ دشمنان اسلام ترا غور سے سن لو، تم ہماری ایمان کو خریدنا چاہتے ہو، تم ہماری توحید کو برباد کرنا چاہتے ہو، آؤ مولانا تنویر ڈنکے کی چوٹ پر اعلان کر رہا ہے، ایک مسلمان، ایک توحید پرست مسلمان ڈنکے کی چوٹ پر اعلان کر رہا ہے کہ ہماری گردنیں کٹ جائیں گی ہمیں منظور ہے، ہمارا سر کٹ جائے گا ہمیں منظور ہے، اس دنیا کو چھوڑ کر جانا پڑے گا ہمیں منظور ہے، لیکن اے دنیا والو یاد رکھو، ایک مسلمان کہہ رہا ہے کہ ایک مسلمان اپنی گردن کٹتا ہے تو کٹنے دو، اپنا سر کٹتا ہے تو کٹنے دو، ایک مسلمان کو تو یہ منظور ہے، لیکن ایک مسلمان کو یہ منظور نہیں ہے کہ ایک مسلمان کی گردن کسی غیر اللہ کے سامنے جھک جائے، ایک مسلمان کبھی بھی اپنے ایمان کا اور اپنی توحید کا سودا نہیں کرے گا۔ اللہ کے پیارے رسول نے فرمایا، مسند احمد کی حدیث سے اللہ کے پیارے رسول فرماتے ہیں حضرت معاذ بن جبل سے، اے معاذ میں تمہیں کچھ نصیحتیں کر کر جا رہا ہوں، اے معاذ تمہیں کچھ باتیں بتا کر جا رہا ہوں، اے معاذ اگر تم ان باتوں پر اگر تم عمل کر لو گے، اگر تم اپنی زندگی کے اندر ان تمام باتوں کو اگر تم نافذ کر لو گے تو اے معاذ تم اس دنیا میں بھی کامیاب ہو جاؤ گے اور تم آخرت میں بھی کامیاب ہو جاؤ گے۔ وہ بات کیا تھی؟ وہ بات یہ تھی، وہ نصیحت کیا تھی؟ وہ نصیحت یہ تھی، اللہ کے نبی نے فرمایا تھا، معاذ لا تشرک باللہ شیئا، اے معاذ تم اللہ کے ساتھ کسی دوسرے کو شریک مت ٹھہرانا، اے معاذ تم اللہ کے علاوہ دوسروں کے سامنے گردن نہ جھکانا، اے معاذ چاہے حالات کوئی سا بھی ہو، ایک اللہ کے علاوہ تم کسی کے سامنے ماتھا نہ جھکانا، اے معاذ ان قتلتا حرکتا، یا آپ اس کو باب تفعیل کے ساتھ بھی اس طرح پڑھ سکتے ہیں، ان قتلتا حرکتا، اے نوجوانوں بڑی کام کی چیز میں آپ کے سامنے بتا کر جا رہا ہوں، کیونکہ آج وقت آ چکا ہے آپ کو پکڑ پکڑ کر آپ کے توحید کو برباد کرنے کی کوششیں کی جا رہی ہے۔ اور نوجوانوں تم اپنے جسم کو کاٹ کر بوٹی بوٹی کروا لینا، تم اپنے جسم کو زندہ آگ میں جلا دینا، تم شہید ہو جانا، تم قربان ہو جانا، لیکن مسئلہ یاد رکھو، تم اللہ کے علاوہ کبھی کسی کے سامنے ماتھا نہ جھکانا۔ بولی انشاءاللہ جب تک زندہ رہیں گے ایک اللہ کی عبادت کریں گے، ایک اللہ کے علاوہ ہم دوسری کی عبادت نہیں کریں گے انشاءاللہ۔ انشاءاللہ میں آواز تو نکالیے، انشاءاللہ ماشاءاللہ، اللہ آپ کو اسی پر برقرار رکھے۔ اور آگے آئیے، پہلی چیز اپنے ایمان کی حفاظت کیجیے، دوسری چیز پر ذرا دھیان دیجیے۔ آج ہمارے سماج کے نوجوانوں کے پاس کوئی آبجیکٹیو نہیں ہے، کوئی گول نہیں ہے، کوئی مقصد نہیں ہے، کوئی ٹارگٹ نہیں ہے۔ آج ہمارا سماج کا نوجوان کیا سوچتا ہے؟ یار ارن کرنا ہے، یعنی کمانا ہے، کھانا ہے، انجوائے کرنا ہے۔ آج ہمارے سماج کے نوجوان چاہے سوچتے ہیں یار یہ کیا چیز ہے، دنیا میں آئے ہیں، کما لو، کھا لو، موج مستی کر لو، بس ختم۔ نہیں میرے پیارے ساتھیوں، یہ ایک مسلمان کی زندگی اور ایک مسلمانوں کی سوچ نہیں ہو سکتی ہے۔ یہ سوچ ہمارے سماج اور ہمارے معاشرہ کے نوجوانوں کی نہیں ہو سکتی ہے، کیونکہ یہ سوچ اور یہ سمجھنے والے تو مکہ کے مشرک لوگ تھے۔ مکہ کے مشرک لوگ کہا کرتے تھے دنیا میں آئے ہیں یہیں رہنا ہے، کھانا ہے، انجوائے کرنا ہے، مر جانا ہے، ختم۔ لیکن ہمارا ٹارگٹ تو دنیا نہیں ہے، ہمارا اور آپ کا ٹارگٹ تو آخرت ہے، ہمارا اور آپ کا گول تو آخرت ہے، ہمارا اور آپ کا گول تو میرے پیارے ساتھیوں مرنے کے بعد وہاں پر ہیں، کیونکہ ہم اور آپ اچھی طریقے سے جانتے ہیں کہ اس دنیا میں ہم اور آپ چند دنوں کے مہمان ہیں، ہمیں اور آپ کو مر کر چلا جانا ہے۔ نوجوانوں اگر آپ سوچتے ہیں کہ دنیا میں بس آئے، کھانا ہے، کمانا ہے، انجوائے کرنا ہے، بس ختم، نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کریم کے اندر ارشاد فرماتا ہے، اور لوگوں الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ اور نوجوانوں ذرا غور کرو، اللہ فرماتا ہے او نوجوانوں مسلمانوں تمہیں دنیا کے اندر صرف اس لیے بھیجا گیا ہے، الذی خلق الموت والحیات، اللہ کہتا ہے کہ میں نے موت کو اور حیات کو، میں نے موت کو اور زندگی کو صرف اس لیے پیدا کیا، لیبلوکم ایکم احسن عملا، تاکہ میں تمہیں آزماؤں گا، میں تمہیں جانچوں گا، میں تمہیں پرکھوں گا کہ تم میں سے کون ہے جو بہترین عمل کرتا ہے، تم میں سے کون ہے جو بہترین عمل کرتا ہے، جو حسن عمل کرتا ہے۔ یہاں پر ایک مسئلہ یاد رکھیے گا ضرور، وہ مسئلہ کیا ہے؟ اچھا احسن عمل کسے کہتے ہیں؟ بہترین عمل کسے کہتے ہیں؟ اللہ کہتا ہے لیبلوکم ایکم احسن عملا، میں حسن عمل، میں تمہیں آزماؤں گا کہ تم میں سے کون صالح عمل کرتا ہے، احسن یعنی اچھا عمل کرتا ہے۔ تو اچھا عمل کہتے کسے ہیں؟ جو آپ کے نزدیک اچھا ہے وہ اچھا عمل ہے؟ نہیں، مسئلہ یاد رکھیے، اچھا عمل اللہ کے نزدیک وہی ہے
जब भी आप कोई काम करेंगे उसकी दलील आप किताबुल्लाह व सुन्नत रसूल के अंदर तलाशेंगे, उसकी दलील आप नबी की ज़िंदगी में तलाशेंगे। अगर उसकी दलील किताबुल्लाह व सुन्नत रसूल से मिल जाती है तो अल्हम्दुलिल्लाह यह अच्छा अमल है। लेकिन अगर कोई काम, अगर कोई अमल ऐ नौजवानों आपके नज़दीक अच्छा है, आपके नज़दीक बेहतर है, लेकिन उसकी दलील किताबुल्लाह व सुन्नत रसूल से नहीं मिलती है, तो याद रखिए यह आपका नज़दीक अच्छा हो सकता है लेकिन यह अहसन अमल नहीं है, अल्लाह तबारक व तआला के पास नज़दीक यह अच्छा नहीं है। मसला याद रखिए, वही अच्छा अमल है जिसकी दलील आपको किताबुल्लाह व सुन्नत रसूल से मिल जाए। वरना आपको तो बीड़ी पीने में भी अच्छा लगता है, आपको तो सिगरेट पीने में भी अच्छा लगता है, आपको तो शराब का नाम बदल कर बियर पीने में भी अच्छा लगता है। किसी नौजवानों से कहा जाए बियर क्यों पीते हो, है मौलाना मैं शराब थोड़ी पीता हूँ, मैं तो बियर पीता हूँ। यानी बियर को शराब के अंदर शुमार ही नहीं करता है। ये काम तो आपको अच्छा लगता है, क्या ये अल्लाह के नज़दीक भी अच्छा अमल है? कितने ऐसे नौजवान हैं, माफ़ कीजिएगा, एक नौजवान मेरे पास आया, आने के बाद कहा कि मौलाना हर काम करने से पहले क्या कहना चाहिए? मैंने कहा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ना चाहिए, बिस्मिल्लाह कहना चाहिए। कहा अच्छा ये तो समझा कि बिस्मिल्लाह कहना चाहिए, अच्छा मौलाना आप ये बताइए कि बीड़ी पीने और सिगरेट पीने से पहले क्या कहना चाहिए? मैंने कहा बेवकूफ़, ये तो इस्लाम के अंदर हराम है। कहता नहीं मौलाना दुआ है, मैंने सुना है। मैंने कहा दुआ है? नहीं तो बीड़ी पीना सिगरेट पीना तो इस्लाम के अंदर हराम है, आप कतई भी इसका इस्तेमाल नहीं कर सकते, आप इसका यूज़ नहीं कर सकते। कहा नहीं मौलाना दुआ तो मैंने सुना है। मैंने कहा बीड़ी पीने की भी दुआ सुना है? बोला हाँ सुना है। मैंने कहा कौन सी दुआ है? तो कहता अल्लाहुम्मा बारिक लना फीमा बीड़ी टाना, नऊज़ु बिल्लाहि मिन ज़ालिक। आज हमारे समाज के नौजवान कहाँ तक पहुँच चुके हैं, अल्लाह इन लोगों की हिफाजत करे, अल्लाह इन लोगों को हिदायत नसीब करे। तो मेरे प्यारे साथियों वही अच्छा अमल है। तो मैं क्या बता रहा था, हमारा और आपका टारगेट, दूसरी चीज़ हमारा और आपका टारगेट दुनिया नहीं बल्कि आखिरत होनी चाहिए, क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला ने हमें और आपको इस दुनिया के अंदर दुनिया को बेहतर बनाने के लिए नहीं बल्कि आखिरत को संवारने के लिए बनाया है। क्योंकि इस दुनिया से हर इंसान को रुखसत होकर चला जाना है, इस दुनिया से हर इंसान को धीरे धीरे निकल जाना है। और इसकी दलील अल्लाह तबारक व तआला कुरान करीम के अंदर सूरा अल इमरान आयत नंबर 185 185 नंबर आयत के अंदर क्लियर कर दिया है कि कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, हर इंसान को मरना होगा। आगे फरमाया व इन्नमा तुवफ़्फ़ौना उजूरकुम यौमल क़ियामा, और कल क़यामत के दिन उसको हिसाब देना पड़ेगा। आइए दूसरी चीज़ भी हो गई। तीसरी चीज़, आज हमारा समाज, आज हमारे समाज के नौजवान जिस चीज़ में तबाह व बर्बाद है, वो चीज़ क्या है? वो चीज़ है प्यार। माफ़ कीजिएगा, हो सकता है आपको बुरा लगे लेकिन यही हकीकत है। तीसरी चीज़, हमारे समाज के नौजवान जिस चीज़ में तबाह हैं, जिस चीज़ में बर्बाद हैं, वो चीज़ क्या है? वो चीज़ है प्यार, मोहब्बत और इश्क। आज हर नौजवान प्यार मोहब्बत और इश्क के चक्कर में पड़ा हुआ है। मुझे बताएंगे आपके समाज के अंदर और आपके घर के अंदर, मैं आपसे सवाल करना चाहता हूँ, कोई ऐसा घर है जो उस घर के नौजवान किसी लड़की के साथ उसका ताल्लुकात ना हो? या कोई लड़की आपके घर में ऐसी हैं जो आप बता सकते हैं कि मौलाना मेरी लड़की जवान है और किसी लड़के के साथ उसका कनेक्शन नहीं है, किसी ताल्लुकात नहीं है? क्या आप बता सकते हैं? मुझे बहुत अफसोस है मेरे भाइयों ऐसे मुसलमानों की ज़िंदगी पर कि आज हर समाज के नौजवान, लड़के हों या लड़की हो, वो प्यार और मोहब्बत और इश्क के चक्कर में पड़ा हुआ है। मुझे पता है कि अल्लाह तबारक व तआला ने एक मर्द और एक औरत के अंदर एक दूसरे के लिए कशिश रखी है, अट्रैक्शन रखा है। एक दूसरे के लिए, एक इंसान को, एक मर्द को एक औरत की ज़रूरत है और एक औरत को एक मर्द की ज़रूरत है। मैं जानता हूँ क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला ने एक कशिश रखी है। इसलिए ऐसा नहीं हो सकता कि आप शादी से पहले और निकाह से पहले किसी भी लड़की के साथ आप गलत ताल्लुकात कायम कर ले। और मेरे प्यारे साथियों, अफसोस तो मुझे इस बात पर भी है कि आज से 20 साल पहले, आज से 30 साल पहले, आज से 40 साल पहले अगर आज हमारे समाज का किसी नौजवान का अगर किसी लड़की के साथ अगर गलत रिश्ता होता, अगर गलत ताल्लुकात होता, अगर गलत कनेक्शन होता, तो मेरे प्यारे साथियों वो छिपाता था, वो लोगों से डरता था, वो इस रिश्ते को जाहिर नहीं करता था। लेकिन आज अफसोस और मलाल इस बात पर है, अगर आज हमारे समाज के अंदर किसी लड़के का अगर किसी लड़की के साथ गलत ताल्लुकात हैं तो हम दोस्तों के सामने आकर जाहिर करते हैं। यह आज हमारा स्टेटस बन चुका है। ये फक्र, ये चीज़ हमारे लिए बाइस फक्र है।
आज जोरों शोर से ऐलान करते हुए कहते हैं फला लड़की के साथ हमारा कनेक्शन है, फला लड़की के साथ हमारा कनेक्शन है। लेकिन मेरे प्यारे साथियों और नौजवानों याद रखो, अरे इस्लाम तो किसी लड़की की तरफ देखने की भी इजाजत नहीं देता। अरे इस्लाम तो किसी लड़की के साथ बिला जरूरत बात करने की भी तालीम नहीं देता। फिर आप इस्लाम के मानने वाले होकर भी आप किसी लड़की के साथ किस तरह मोहब्बत कर सकते हैं, किस तरह रिलेशन में आ सकते हैं, किस तरह उसके साथ कनेक्शन कायम कर सकते हैं, किस तरह आप पूरी रात जाग कर और पूरी रात बैठ कर फेसबुक और व्हाट्सएप में उसके साथ चैटिंग कर सकते हैं। मेरे प्यारे साथियों, ये हराम तरीका है, ये नाजायज रास्ता है। नौजवानों, इसलिए मैं आपसे कहकर जाना चाहता हूं कि प्यार मोहब्बत और इश्क का चक्कर छोड़ो, प्यार मोहब्बत और इश्क का चक्कर छोड़ो। अगर तुम अपनी जवानी पर कंट्रोल नहीं पा रहे हो, अगर तुम अपनी जवानी को अगर काबू में नहीं रख पा रहे हो, अगर तुम अपनी आंखों को काबू में नहीं रख पा रहे हो, तो इस्लाम ने हमारे लिए और आपके लिए एक रास्ता खुल दिया निकाह की शक्ल में। इस्लाम कहता है, अल्लाह के प्यारे रसूल फरमाता है, या माशरा सबाबी मन इस्तता मिनकुमुल बात, नौजवानों अगर तुम अपनी जिंदगी पर, अपनी जवानी पर, अपनी ख्वाहिशात पर, अपनी शर्मगाह पर और अपनी निगाहों पर अगर कंट्रोल नहीं पा रहे हो तो जाओ तुम निकाह कर लो। अगर तुम निकाह करोगे तुम्हारे शर्मगाह की भी हिफाजत हो जाएगी और तुम्हारी नजरों को भी हिफाजत हो जाएगी। इसलिए नौजवानों से कहना चाहता हूँ, नौजवानों शादी से पहले किसी भी लड़की के साथ प्यार मोहब्बत और इश्क का नाम देकर उसके साथ रिलेशन में आ जाना, उसके साथ रिश्ते में आ जाना, इस्लाम इस रिश्ते को हराम करार देता है, इस्लाम इस रिश्ते को नाजायज करार देता है। इसलिए नौजवानों से कहता हूँ कि नौजवानों तुम इस बुराई से बच जाओ। तीसरी चीज़ हो गई, चौथी चीज़ बड़ी जल्दी में हूँ, चौथी चीज़ पर ज़रा गौर कर लीजिए। चौथी चीज़ क्या है? चौथी चीज़ है कि आज हमारे समाज के अंदर जो नौजवान लड़के और जो नौजवान लड़कियां हैं जिस चीज़ में बर्बाद हैं वो चीज़ है बेहयाई। आज हमारे समाज के नौजवान मर्द और नौजवान औरतों के पास हया नाम की कोई चीज़ ही नहीं है। आज सब हया का जनाजा निकाल दिए हैं। मेरे प्यारे साथियों, आप ज़रा गौर कीजिए, आज हमारे समाज की लड़कियां आज टिकटॉक पर वीडियो बना रही हैं। टिकटॉक समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं? हमारे समाज की लड़कियां छोटे छोटे कपड़ा पहनकर, छोटा छोटा मिनी स्कर्ट पहनकर और छोटा छोटा लिबास पहनकर आज जो है वो टिकटॉक पर वीडियोस बना रही हैं और पूरी दुनिया उसके हुस्न का मंजर देखती है। आज हमारी बेटियां अगर कॉलेजों में पढ़ती हैं, हमारी बेटियां अगर स्कूलों में पढ़ती हैं, हमारी बेटियां अगर यूनिवर्सिटीज में पढ़ती हैं, तो आज हमारी बेटियां वहां पे जाकर डांस भी कर रही हैं। आज हमारी बेटियां आज बीच चौराहे पर डांस कर रही हैं। अगर हमारे गांव में, हमारे समाज में कोई अनुष्ठान होता है, कोई कार्यक्रम होता है, हमारी बेटियां भी जाकर वहां पर डांस देखती हैं। बाप भी बैठकर अपनी बेटी का डांस देखता है, माँ भी बैठकर अपनी बेटी का डांस देखते हैं। मेरे प्यारे साथियों, ये बेहयाई और बेशर्मी की अलामत है। और अल्लाह के प्यारे रसूल ने फरमाया, याद रखो कि हया और ईमान दोनों साथ साथ रहते हैं, हया और ईमान दोनों साथ साथ रहते हैं। अल्लाह के नबी ने फरमाया कि जिसके अंदर से हया निकल जाती है उसके अंदर से, उसके दिल के अंदर से ईमान भी निकल जाता है, उसके दिल के अंदर से ईमान भी निकल जाता है। इसलिए आप शर्म व हया की आप हिफाजत कीजिए। मेरे प्यारे साथियों, अगर आज ये बात कह दिया जाए कि आपकी बेटी ऐसा लिबास पहन के चल रही हैं, आपकी बेटी डांस कर रही हैं, आपकी बेटी टिकटॉक पर वीडियोस बना रही हैं, जवाब क्या आता है? मौलाना आप तो पुराने ज़माना के ख्यालात के हैं, आप तो पुराने ख्यालात के हैं, आप तो पुराने ज़माने के लग रहे हैं, आप तो दक्यानूस से। मौलाना थोड़ा मॉडर्न बनिए। मॉडर्न भाई, आप किसको मॉडर्न कह रहे हैं? अगर आपकी बेटी अगर सरेआम हजारों की तादाद में अगर उनके सामने अगर डांस करे, अगर आप इसको मॉडर्न कहते हैं, अगर आपकी बेटियां अगर मिनी स्कर्ट पहनकर घूमे, अगर आप इसको मॉडर्न कहते हैं, अगर आपके बेटे शरेआम बेहयाई की तरह जिंदगी गुजारे, अगर आप इसको मॉडर्न कहते हैं, तो मेरे भाइयों आपका मॉडर्न आप ही को मुबारक है। हमें ऐसा मॉडर्न नहीं बनना है जिस जैसा बनकर हमारे लिए यानी आखिरत में हमें नुकसान उठाना पड़े। और मेरे प्यारे साथियों, आज क्या गुनाह होता है? आज टेलीविज़न के ज़रिए से, अखबारात के ज़रिए से, मैगज़ीन के ज़रिए से और सोशल मीडिया के ज़रिए से हमारी औरतों के और हमारे समाज के मर्दों के जहन में एक बात डाल दी गई, और वो बात ये है, औरतें तुम आज़ाद हो जाओ, औरतें तुम आज़ाद हो जाओ। किससे आज़ाद हो जाओ?
یعنی تم حیا سے آزاد ہو جاؤ. کس سے آزاد ہو جاؤ؟ یعنی تم پردے سے آزاد ہو جاؤ. یہ بات آج ان کے ذہن میں ڈالی جا رہی ہے اور افسوس کے ساتھ مجھے کہنا پڑتا ہے کہ آج ہمارے سماج کے ذمہ دار شخص اس کو آزادی کہتے ہیں. معاف کیجیے، اگر آپ کی بیٹی کے ذہن میں اگر یہ بات پل رہے ہوں، اگر آپ کے ذہن میں یہ بات پل رہے ہوں اور اگر آپ اس کو آزادی کہتے ہیں، خدا کی قسم یہ آزادی نہیں ہے. مولوی